أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال امام العلی علیہ الصلاۃ والسلام العلم زین الحسب. بہت چھوٹا سا جملہ ہے لیکن معانی کے سبب. کلام الامام امام الکلام. امام کی گفتگو کی امام ہوا. کاش ہم لوگ غور و فکر کریں، تدبر و تعقل کریں، معصوم کے قول کو سمجھنے کی کوشش کریں. کیا فرماتے ہیں؟ العلم زین الحسب. حسب کی زینت اگر کوئی ہے تو وہ علم. دو چیزیں ہیں، ایک کا نام نسب ہوتا ہے، ایک کا نام حسب ہوتا ہے. نسب وہ جو اللہ کی طرف سے اجباری شکل میں آپ کے ساتھ میں منسلک ہوتا ہے. آپ کس کے بیٹے ہیں یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں. کون آپ کا بیٹا ہوگا یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اجباری شکل میں آپ کے ساتھ میں. لیکن حسب وہ جو آپ اپنی کدوکاش، اپنی کوشش اور کاوش سے حاصل کرتے ہیں، وہ حسب کہلاتا ہے. اور اگر اس حسب کی زینت اگر کوئی ہے تو اس کا نام علم ہے. تحصیل علم کیجیے تاکہ حسب میں اضافہ ہو، اور وہ اضافہ زینت کے عنوان سے ہمارے ساتھ. ہماری گفتگو مطہرات سے متعلق چل رہی تھی. ہم نے کہا تھا کہ مطہرات 10 ہیں. پہلی منزل کے اوپر ماء، نمبر 2 کے اوپر الارض والتراب، اور تیسری منزل پہ ہوا تراب. والتراب فی الولوغ، اور تراب بھی مطہرات میں سے ہے مگر کاہے میں؟ ولوغ میں. فَإِنَّهُ جزء علت للتطہیر، اس لیے کہ یہ تراب جو ہے ولوغ کے اندر تطہیر کی علتوں میں ایک جز ہے. یہ طہارت 2 چیزوں سے ہوتی ہے. پہلے آپ کو تراب سے مانجنا پڑے گا، نمبر 2 پھر آپ کو پانی سے اس کو 2 مرتبہ دھونا پڑے گا. تو یہ چونکہ جزء علت تطہیر ہے لہذا یہ تراب بھی مطہرات میں سے ہے، یہ بھی ہوتی ہے. فَهُوَ مُطَهِّرٌ فِي الجملہ، لہذا یہ بھی مطہر ہے، مطہرات میں شامل ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ فی الجملہ یعنی کہ کچھ حصے میں ٹھیک ہے موجود ہے، نہ کہ مکمل طور پر. مطہرات میں تیسرا مرحلہ تراب کا ہے. ٹھیک ہے نا؟ والجسم الطاہر، اور جسم طاہر بھی مطہرات میں سے. ایک جسم طاہر کیسا؟ غیر اللدج ولا السیقل، یہ ثقیل ولا السیقل، جسم طاہر بھی مگر اس کا یہ کہ وہ لزوج سے تعلق نہ رکھتا ہو، وہ اپنے ہاتھ سے اپنی جگہ سے ہٹتا نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ اس کے اندر جو ہے وہ 2 صفتیں نہ پائی جائیں. ایک تو اس میں لزوج نہ پایا جائے. لزوج سے مراد یہ کہ وہ اگر اس کو ہٹائے، کھینچ جائے، اس طرح کا مسئلہ، جیسے کھینچنے کا مسئلہ ہوتا ہے ایسے، ہاں وہ چیز اس میں نہیں ہو چاہیے. نہ وہ سیقل ہو. سیقل کسے کہتے ہیں؟ وہ کہ جو بس صرف جلا بخشنے کے لیے ہوتا ہے، نجاست کے زائل کرنے میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی گویا اس کو کہا جائے، اس کو پالش ٹائپ کی ایک چیز. ٹھیک ہے نا؟ یہ سیقل کرنا. تو والجسم الطاہر، اور جسم طاہر بھی مطہرات میں سے ہے. ایک پاک و پاکیزہ جسم کوئی بھی، مگر اس کے اندر 2 شرطیں ضروری ہیں. 2 شرطیں کہ غیر اللوج، اس میں لزوج نہ ہو اس کے اندر، یعنی اس میں کھچاؤ نہ پایا جاتا ہو ربڑ کی طرح سے، ولا سیقل، نہ اس میں سیقل ہو. سیقل بھی چونکہ وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو جلا بخشنے والی ہوتی ہے، اس میں ازالہ نجاست کی تأثیر کی کوئی اجازت حیثیت نہیں ہوتی اس کے اندر. وہ نجاست کو زائل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. جیسے فرض کیجئے کپڑا یا اس کے علاوہ پتھر، یہ جس میں طاہر نہیں ہے. آپ پخانہ پاک کرنے لگے اور پخانے کی طہارت کرنی ہے آپ کو، کہیں ایسی جگہ پڑے ہوئے کہ جہاں پانی نہیں ہے، یا پانی ہو بھی تب بھی پخانے کی طہارت جو ہے وہ ایک پتھر سے یا کپڑے سے ہو سکتی ہے، یا جو آج کل نیپکنس وغیرہ چلتے ہیں اس سے ہو سکتی ہے. اصل نجات کا زائل کرنا ہے، نجات زائل ہو جائے، پخانے کے مقام پاک ہو جائے گا. تو وہ جسم طاہر ہے، اس کا خود کا طاہر ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جسم طاہر مطہرات میں سے. مگر کس میں؟ والجسم الطاہر فی غیر المتعدی من الغائط،
یہ جسم طاہر صرف اور صرف غائط کے معاملے میں مطہر ہے، مگر اس کی شرط یہ ہے کہ اس میں تعدی نہ ہو۔ اگر پخانہ اپنے مقام سے متعدی ہو گیا، جگہ جگہ لگ گیا ہے، تو جناب اس کے اندر طہارت پانی سے ہوگی، لیکن اگر اپنی جگہ پہ ہی موجود ہے تو اس صورت کے اندر اگر تعدی نہیں ہوا غائط کے اندر تو جسم طاہر سے اس کو آپ پاک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو می الغائط کی شرط سمجھ میں آ گئی نا آپ کو کہ پخانے کے لیے یہ چیز ہے۔ والشمس، والشمس، اور سورج بھی مطہرات میں سے ہے، یہ پانچواں مطہرات میں سے ہے سورج، مگر اس کی شرطیں اب سامنے آ رہی ہیں کہ طہارت اس کے اندر شرط، مگر دو شرطیں، ما جففت ہو باشراقها علیہ، ہر اس چیز کے لیے سورج جو ہے وہ مطہرات میں سے ہے کہ جس کے اوپر اس کی کرنیں پڑیں اور اشراق کے نتیجے میں وہ اس کو پاک کر دے۔ تو اگر سورج کی اشراق کے نتیجے میں تجفیف پیدا ہو رہی ہے، اس کے اندر جو ہے سوکھا پن پیدا ہو رہا ہے، سورج کی روشنی پڑی اور روشنی پڑی ڈائریکٹ پڑنے کے بعد میں اس کے اندر تجفیف پیدا ہو گئی، تو نتیجہ کیا ہوا کہ وہ اس کو پاک کر دے گا، ٹھیک ہے نا؟ لہذا انہوں نے ایک بات کی خاطر کہی بھی، آگے دیکھیے، وَزَالَتْ عَيْنُ النِّجَاسَ عَنْهُ، اور یہ دوسری شرط ہے کہ جس چیز کو پاک کر رہا ہے سورج اس سے عین نجاست زائل ہو جائے، یہ دوسری شرط ہے۔ تو دو شرطوں کے اوپر سورج جو ہے وہ پاک کرتا ہے، مگر کس سے کرتا؟ من الحسر والبواری، حسر سے، حسر یعنی کہ ان کی من الحسر، حسر من الحسر والبواری، حسر جتنے بھی ہیں یعنی کہ جو محصورات ہیں، یعنی کہ امارات ہیں، والبواری، اور بواری ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بواری جمع ہے، بوریہ اس کا واحد کا ہے، اور اس سے مراد جو ہے وہ عمارت ہوتی ہے کہ جس کو قصب سے بنایا جاتا ہے، پتھروں سے بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ من المنقول، منقولات میں سے، وما لا ينقل، اور وہ چیزیں کہ جو نقل نہیں کی جا سکتی ہیں، عادتاً، عادتاً، مطلقاً، مطلقاً سے مراد یہ کہ بغیر فرق کے، چاہے وہ منقول عادتاً ہو، قابل نقل ہو، چاہے مشقت میں اوپر ہو، یا یہ کہ اس کا نقل کرنا مستحیل ہوتا ہو، ٹھیک ہے نا؟ دونوں صورتوں کے اندر، منقولات میں سے ہو یا غیر منقولات میں سے ہو، عادتاً، من الارض، کن کن چیزوں میں سے؟ نمبر ایک، زمین سے، وہ اجزائہا، اور زمین کے اجزاء، مثلا زمین کے بڑے بڑے پتھر ہیں، فرض کیجئے، ممکن ہے کہ آپ ان کو کسی ذریعے سے اکھاڑ سکتے ہیں، امکان ہے اکھاڑنے کا، مگر آپ نہیں اکھاڑ سکتے، ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں اکھاڑنا چاہتے، تو زمین میں موجود ہے، بڑا پتھر ہے، اجزائے ارض میں سے ہے، وہ نجس ہو گیا، عین نجاست زائل ہوئی، سورج پڑا، اس کو سکھا دیا، وہ پاک ہو گیا۔ والنباتات، والنبات، نباتات میں سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ والاخشاب، خشب کی جمع ہوا، لکڑیاں ہو گئیں، والابواب المثبتہ، ہیں، اور وہ اسباب، وہ دروازے کہ جو ثابت ہیں، ٹھیک ہے نا، لگے ہوئے ہیں، والاوتاد الداخلہ، ایسے کیلیں ہیں جو اندر گڑی ہوئی ہیں اس کے اندر، والاشجار، ایسی درخت ہیں، والفواکہ الباقیہ علیہا، اور وہ تمام پھل جو ابھی پیڑ کے اوپر لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وَإِنْ هَانَ أَوَانُ قِطَافِهَا، اگرچہ ان کے ٹوٹنے کا وقت کیوں نہ آ گیا ہو، یعنی کہ ان پھل پک گئے ہیں، پھلوں کے ٹوٹنے کا وقت آ گیا، نجس ہو گئے، نجس ہو گئے، عین نجاست زائل ہوئی، سورج نے اس کو سکھا دیا، وہ پاک ہو گیا، جب تک خواہ اس کے آنے توڑنے کا وقت آ ہی گیا ہو، تب بھی جناب علی جو فواکہ اس کے اوپر باقی ہیں درختوں کے اوپر، ان کو آپ سورج پاک کر سکتا ہے۔ اب کریں وَلَا يَكْفِي تَجْفِيفُ الْحَرَارَةِ، کفایت نہیں کرتا حرارت سے تجفیف، یعنی کہ اگر گرمی اتنی پیدا ہو رہی سورج نے کہ گرمی کی بنیاد کے اوپر سوکھا پن پیدا ہو گیا، سوکھ گئی کوئی چیز، بھئی ایک فرض کیجئے کپڑا وہاں پڑا ہوا ہے دھوپ کے اندر مئی جون میں، اور ایک یہ کہ آپ نے اس کو اندر ڈال رکھا ہے، مگر اندر بھی جو تھپڑے ہوا کے لگ رہے ہیں ہوا کی بنیاد کے اوپر، وہ گرمی اتنی، یا ہوا نہیں بھی لگ رہی ہے، گرمی اتنی زیادہ ماحول میں ہے کہ اسے سوکھ رہی ہے، تو کہہ رہے ہیں اس سے کافی، حرارت سے تجفیف کافی نہیں ہے، لِأَنَّهَا لَا تُسَمَّ شَمْسًا، اس لیے کہ حرارت کو شمس نہیں کہتے، مطہرات میں شمس ہے نہ کہ حرارت،
ٹھیک ہے نا. وَلَلْهَوَا الْمُنْفَرِد، اور نہ ہی ہوا سے، جو اکیلی ہوا لگ رہی ہو، خالص ہوا لگ رہی ہے، گرم ہوائیں، اور ہوا کی بنیاد کے اوپر جو پاک ہو گیا، تو کہنے نہیں بطریق اولا، یہ بطریق اولا جب حرارت جو اس کا لازمہ ہے سورج کا، جب اس کے نتیجے میں تجفیف سے طہارت نہیں آتی ہے تو خالص ہوا کے نتیجے میں ممکن بطریق اولا اس سے بھی جناب علی کاف کفایت نہیں کرے گا. نام ہاں لا یضر انضمامہ الیہا، ہاں ان دونوں کو، اس سے آپ ہوا کو منظم کر سکتے ہیں حرارت کے ساتھ، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں. لا یضر انضمامہ الیہا، یعنی کہ اب انضمامہ کی ضمیر پلٹے گی ہوا کی طرف، الیہا کی ضمیر پلٹے گی شمس کی طرف، یعنی آپ اس ہوا کو شمس کے ساتھ منظم کر سکتے ہیں، ملا سکتے ہیں کہ دونوں ملا کے کام کرتے تجزیہ ہو جائے تو وہ پاک ہو سکتا ہے. لیکن انفرادی طور کے اوپر اگر ہوا پاک سکھا رہی ہے تو پاک نہیں ہوگی. وَيَكْفِي فِي طُهْرِ الْبَاطِنِ الْإِشْرَاقَ عَلَى الظَّاهِرِ، اندر کے باطن کے پاک ہونے کے لیے ظاہر پہ اشراق کافی ہے. ظاہر کے اوپر اگر سورج پڑ رہا ہے اور اس روشنی پڑی تو کافی ہے. مع جفاف الجمی، مگر اس شرط کے ساتھ کہ تمام کا تمام سوکھ گیا. بخلاف المتعدد المتلاصق اذا اشرقت على بعضه، بخلاف اس متعدد کے الگ الگ تین چار چیزیں ہیں جو ایک ساتھ ملی ہوئی ہیں. فرض کیجئے لکڑی میں تختے لگے ہوئے اور تختے اوپر نیچے لگے ہوئے، سورج اوپر والے پڑ رہا ہے اور نیچے والا معاملہ ہے، تو بعض پہ سورج پڑ رہا ہے بعض پہ نہیں پڑا، سوکھ گیا سب، تو اس صورت میں اس کو کافی نہیں، جب تک کہ وہ ایک نہ ہو. اگر لکڑی تختے بننے سے پہلے ایک ہی لکڑی ہے اور اندر سے ہے تو وہ پاک ہو سکتا ہے. لیکن جب اس کا الگ الگ ہو گیا، فاصلہ ہو چکا، تختے الگ الگ ہیں، تو اب بعض کے اوپر اشراق ہو رہا ہو اور اندر بعض پہ نہ ہو رہا اور سب سوکھ رہے ہوں تو اس پہ اشکال ہے، وہاں امکان نہیں. وَالنَّارُ مَا أَحَالَتْهُ رَمَادًا أَوْ دُخَانًا لَا خَزْفًا وَآجِرًا فِي أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ وَعَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِي غَيْرِ الْبَيَانِ وَفِيهِ قَوِيٌّ قَوْلُ الشَّيْخِ بِالطَّهَارَةِ فِيهِمَا. گفتگو چل رہی ہے مطہرات سے متعلق. مطہرات سے متعلق گفتگو ہوتے ہوتے الحمدللہ ہم آپ کی خدمت عالیہ کے اندر جو ذکر کیا وہ شمس کا کیا آخری مرحلے کے اوپر، کہ شمس جو ہے وہ آپ کے مطہرات میں سے ہے اور یہ 5ویں مرحلے کے اوپر ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہاں سے والنار، اور نار جو ہے وہ آگ جو ہے وہ بھی مطہرات میں سے ہے. محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ لفظ نار کا اطلاق جہاں جو کیا گیا ہے الگ سے، تو محسوس ہے کہ یہ بھی مطہرات میں سے، حالانکہ جب اس کو گنیں گے اگر لفظ نار کو شامل کر لیں تو جناب علی مطہرات 11 ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، مطہرات 11 ہو جاتے ہیں. تو یہ در حقیقت اگر آپ اس کو شمار کریں گے تو ابتدا میں بالکل مطہرات کی ابتدا میں مصنف نے یہ فرمایا تھا المطہرات عشرۃ، مطہرات کتنے ہیں؟ 10 ہیں. اور آپ گنیں گے تو نار کو اگر الگ سے شامل کریں گے تو بن جائیں 11. تو پھر کیا حال ہے اس کا جناب علی؟ تو در حقیقت مطہرات میں سے نار ہے اور یہ پاک کرتی ہے. جسے انہوں نے کہا ما احالت ہو، جب یہ تحول کر دے، بدل دے کسی چیز کو، رمادن رماد بنا دے، یعنی کہ راکھ بنا دے. ٹھیک ہے. احتراق کے بعد جو مادہ محترقہ ہوتا ہے اسے رماد کہا جاتا ہے، یعنی کہ جلا ہوا مادہ جو جل چکا ہے اسے رماد کہا جاتا ہے. او دخانن، کہ دخان بنا دے، یعنی کہ دھواں بنا کے اڑا دے اس کو. لا خزفن و آجرن، اور خزف اور آجر نہ بنائے. آجر اجور، یعنی کہ اسے کہتے ہیں اینٹوں کو. خزف پکے ہوئے برتن جو ہوتے ہیں، کہ اگر وہ بنا رہی ہے، پکا رہی، جلا کے اس نے، ظاہر ہے کہ اینٹ ہی رہی، وہ پک گئی ہے. اور ایسے ہی برتن جو ہیں، ہانڈی وغیرہ بنایا آپ نے، چپن بنائے وغیرہ وغیرہ جو بنائے، وہ کیا ہیں؟ وہ برتن کے برتن رہتے ہیں، پک جاتے ہیں. تو وہ آگ جو ہے اگر تحول شے کا رماد اور دخان میں کر رہی ہے تو وہ شے پاک ہو جاتی، لیکن خزف اور اجر اگر بن جاتی ہے وہ پاک نہیں ہوتی. فی اصاحل قولین، 2 قولوں میں سے اصاح قول کی بنیاد پر جو قوی ترین قول ہے. وعلیہ،
المصنف فی غیر البیان، خود مصنف نے کتاب بیان کے علاوہ باقی اور کتابوں کے اندر اسی بات کا ذکر فرمایا ہے کہ آگ جو ہے اگر تحول کر رہی ہے کسی چیز کا خزف اور آجر میں تو وہ پاک نہیں ہوتا۔ خود مصنف بیان کے علاوہ اس بات کا بیان کریں، وفی ہے، اور اسی کے اندر یعنی فی ہے کی ضمیر پلٹے گی کتاب بیان کی طرف، ٹھیک ہے نا، یعنی مصنف نے جو کچھ کتاب بیان میں کہا ہے، یہ کہا ہے کہ خزف اور آجر جو ہے وہ پاک ہونے کا سبب بن جاتا ہے، بیان میں کہا ہے۔ غیر بیان میں یہی بات جو بات کہی گئی ہے کہ وہ پاک نہیں ہوگا، لیکن بیان میں کیا کہا گیا ہے کہ جناب اگر آگ جو ہے اس کو بنا دیتی ہے راکھ نہیں، بیان میں ذکر کیا اگر برتن جو ہیں وہ بن جاتے ہیں پھکنے کے بعد، جلنے کے بعد میں صحیح ہانڈی بن جاتی تو پاک ہو جاتا ہے، اینٹ بن جاتی تو پاک ہو جاتا ہے، نہیں اس کو پورا ہو گیا تو پاک ہو گیا، بیان میں ذکر کیا۔ غیر بیان میں کیا کہا ہے؟ غیر بیان میں یہ ہے کہ اگر آگ اس کو دھواں اور راکھ بنا رہی تو پاک کر رہی ہے، لیکن اگر وہ خزف اور آجر بن رہی ہے تو پاک نہیں ہوتا۔ تو دو قول مصنف سامنے آئے، ایک غیر بیان میں آیا کہ پاک نہیں کرتا، ایک بیان میں آیا کہ پاک کر دیتا ہے، تو کہ وہ فی ہے، اور اسی کے اندر یعنی فی میں پڑھی اسی کتاب بیان کی طرف یہ قول کہ جس قول میں طہارت خزف اور آجر کا بیان کیا گیا ہے قول قوی قول الشیخ بالطہارہ، وہ قول قوی بھی ہے، اس میں اس قول میں قوت پائی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی شیخ توسی کا بھی قول ہے کہ اگر آگ سے وہ پک گئے ہیں برتن تو پاک ہو گئے، کچی اینٹ پکی ہو گئی ہے تو پاک ہوئے، دونوں کے اندر قول قوی بھی موجود ہے جو شیخ توسی، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال یہ ایک آگے آپ یہ کہیں گے بھی یہ ہے کیا، تو در حقیقت یہاں جو لفظ نار کا ذکر کیا گیا ہے عزیز من، یہ در حقیقت اقسام استحالہ میں سے مصنف جس کو اقسام مطہرات میں شمار فرما رہا ہے، استحالہ جو آگے آئے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہاں ذکر کیا ما احالت ہو، جس میں تحول ہو جائے، استحالہ ہو جائے، اصل شے تبدیل ہو جائے۔ مٹی کے برتن تھے وہ رہیں گے برتن ہی، کچھ اور نہیں بنیں گے، ہانڈی رہی پک جائے گی بس۔ اینٹ پہلے کچی مٹی کی تھی، اب پک چکی ہے اور پکی ہو چکی ہے وہ اینٹ ہی، لیکن آگ نے اگر اس کو دھواں بنا کے اڑا دیا تو اصل شے تحول ہو چکا، استحالہ ہو چکا۔ ایسے ہی اس کو راکھ بنا دیا، راکھ اور ہے وہ شے اور تھی، پہلے لکڑی تھی اب راکھ بن گئی، تو وہ استحالہ کی اقسام میں سے۔ وَنَقْصُ الْبِئْرِ، اور نقص بئر بھی مطہرات میں سے ہے، بئر کا کم ہو جانا۔ اب بئر کیسے کم ہوگا، کنواں کیسے کم ہوگا کہ بِنَزْحِ الْمُقَدَّرِ مِنْهُ، جب اس سے وہ پانی نکال دیا جائے جس کی تقدیر بیان کی گئی ہے۔ کتا گرے گا 40 ڈول، انسان گرے گا 70 ڈول، اب اگر گر کے مر جائیں یہ ہو تو کنواں ہو گیا نجس، پہلے اس کو ریاض کو نکالیے، پھر 70 ڈول نکال دی انسان گرنے کی وجہ سے، نقص بئر ہوا، کنواں پاک ہو گیا، تو نقص بئر مطہرات میں سے۔ وَكَمَا يُطَهِّرُ الْبِئْرُ بِذَلِكَ، اور جس طریقے سے کنواں بھی پاک ہو جاتا ہے اسی نقص بئر سے، فَقَضَى حَافَّاتُهُ، ایسے ہی جو اس کے حافات ہیں وہ بھی پاک ہو جاتے ہیں۔ کنویں سے نکالا گیا، کنویں کی میڑ بھی پاک ہو گئی، کنویں کی رسی بھی پاک ہو گئی ہیں، اور بھی اس کے علاوہ اور تو اور آگے وَالْآلَاتُ النَّزْحِ، ڈول بھی پاک ہو گیا، جو نکالنے کے آلات ہیں وہ بھی پاک ہو گئے، والمباشر، اور جو اس کو کام کر رہا تھا وہ بھی پاک، اس کو الگ سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں اپنے ہاتھ پیروں کو، وما یصحبہ حالتہ، اور وہ چیز جو اس کی حالت سے جڑی ہوئی ہے، فرض کیے کپڑے پہنے نجس تھے، وہ پانی نکالتا رہا، بھیگتے رہے وہ کپڑے ہی پاک ہو گئے۔ بات واضح ہوئی؟ وَالذِّهَابُ ثُلُثَيْ الْعَصِيرِ، اور عصیر کا 2/3 جلا جانا، 2/3 جل جانا، یہ بھی مطہر ہے، مطہر للثلث الآخر، اس ثلث کے لیے جو باقی بچا ہے۔ 3 پاؤ
اسیر کو آپ نے ایک چولہے پہ رکھ کے پکانا شروع کر دیا اور 3 پاؤ میں سے 2 پاؤ جل گیا، 1 پاؤ بچا، تو یہ 2 پاؤ جلنا، 2/3 جل جانا اس ایک باقی کے لیے مطہر ہے۔ بات واضح ہوئی؟ علی القول بنجاستہ، اس قول کی بنیاد پر کہ وہ ثلث آخر نجس تھا، وہ ثلث آخر وہ بھی نجس تھا نا، لیکن یہ 2/3 جل گیا، ختم ہو گیا، تو جو باقی بچا وہ ثلث پاک ہو گیا۔ والآلات والمزاول، جیسے وہاں تھا ویسے یہاں پر بھی آلات بھی پاک ہو جائیں گے، جس ہانڈی کے اندر تھا وہ پک رہا تھا، اس بھگونے میں تھا، وہ بھی پاک ہو جائے گا۔ والمزاول، اور جو مزاول ہے وہ بھی، یعنی کہ جتنی چیزیں بھی ہیں جو اس کے تطہیر کی عملیت میں استعمال ہوئے ہیں، وہ تمام کے تمام چیزیں پاک ہو جائیں۔ والاستحالہ، اور استحالہ بھی جناب علی مطہرات میں سے یہ 8واں مرحلہ ہے۔ اب استحالہ کیا ہے؟ حقیقت شے کا کسی دوسری حقیقت میں تحول کر جانا، یہ استحالہ ہے۔ جیسے لکڑی جل کے راکھ بن جائے، استحالہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی کتا یا سور، فرض کیجئے وہ نمک کی کان میں گریں اور مر جائیں اور خود نمک بن جائیں، تحول ہوا، وہ پاک ہے، کیونکہ استحالہ ہوا۔ ایک شے تحول کر گئی دوسری چیز کے اندر، اس کو وہ شے نہیں کہہ سکتے نام ہے۔ والاستحالہ کلمیتا سے مردار ہے، والعذرہ، اور عذرہ پخانا ہے، تصیر ترابا ودودا، وہ کیا بن جائے؟ تراب بن جائے، مردار پڑا ہوا تھا اور وہ جناب وہ مٹی بن گیا، پاک ہو گیا۔ وجود کیڑے مکوڑے، پورے اس میں کیڑے مکوڑے بن گئے، اب وہ مردار نہ رہا، کیڑے مکوڑے کی شکل اختیار کر چکا ہے، پاک ہو گیا۔ والنطفہ، ایسے نطفہ ہے۔ والعلقہ، اور علقہ بھی ایسے ہی ہے، یہ دونوں نجس تھے لیکن تصیر حیوانا، یہ ذی حیات ہو گئے۔ نطفہ تھا لیکن اب یہ ذی حیات ایک بچہ بن گیا، یہ نطفہ پاک ہو گیا۔ علقہ تھا، نجس تھا، لوتھڑا تھا گوشت کا، لیکن یہ بھی پاک ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ غیر الثلاثہ، مگر یہ حیوان جو ہو رہے ہوں، اس حیوان کی شرط یہ ہے کہ وہ غیر الثلاثہ، ان 3 کے علاوہ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ یہ نطفہ اور علقہ جو منقلب ہو رہے ہیں وہ 3 کون کون سے ہیں؟ کتا ہے، سور ہے اور خنزیر۔ کتے کا نطفہ بھی تو نطفہ ہی ہے، سور کا نطفہ بھی تو سور نطفہ ہی ہے، کافر کا نطفہ بھی تو نطفہ ہی ہے۔ یہی علقہ اور یہ نطفہ ہے، کتا بن گئے، خنزیر بن گئے، یا انسان بن کر کافر کی شکل میں ہو گیا۔ غیر الثلاثہ والماء النجس بولا، مائے نجس تھا، نجس پانی تھا، نجس تھا، لیکن یہ بول بن گیا، پیشاب بن گیا، پاک ہو گیا۔ ارے یہ پاک ہو گیا، کیسے پاک ہو گیا؟ کہ نہیں، لحیوان، ایک ایسے ذی حیات کا پیشاب بن گیا، مأکول، جس کو کھایا جا سکتا ہے۔ گائے کا پیشاب ہو گیا، بھینس کا پیشاب بن گیا، بکری کا پیشاب بن گیا، ٹھیک ہے نا؟ پاک ہو گیا، وہ پاک، وہ نجس نہیں ہے۔ وَلَبَنًا، یہ وہی مائے نجس تھا، بکری نے پیا اور جناب علی وہ پاک ہو گیا۔ وَنَحْوُ ذَلِكَ، اس کے علاوہ اور مختلف ہیں، مگر شرط یہ کہ تحول ہو، ایک شے اپنی حقیقت سے نکل کے دوسری حقیقت میں تبدیل ہو جائے تو وہ پاک ہو جائے، استحالہ کہتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ بعد میں، صلی اللہ علیہ وآلہ الطاہرین۔